بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ دوم کا الدرس السابع والاربعون 47واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 47واں سبق یہ اسم مفعول کا بیان ہے۔ اسم مفعول کا بیان، اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ تعریف دیکھیں اس کی، یہ ہے جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے مضروبن، یہ اسم مفعول ہے اور جو مشتق ہے ضربن سے، اور مکرمن یہ بھی اسم مفعول ہے جو مشتق ہے اکرام مصدر سے۔ پہلی جو مثال ہے یہ ثلاثی مجرد کی اسم مفعول کی ہے، اور دوسری مثال ثلاثی مزید فی کے اسم مفعول کی ہے۔ مضروبن مارا گیا وہ ایک مرد، اور مکرمن تعظیم کیا گیا وہ ایک مرد، مکرمن۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اب اسم مفعول کے بیان کیا، اب اسم مفعول کے عمل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اسم مفعول کا عمل کیا ہوتا ہے، اب بیان کریں گے اسم مفعول کا عمل۔ اسم مفعول فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اپنے نائب فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ جس طرح سے فعل معروف کا فاعل ہوا کرتا ہے، اسی طرح فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے، اور اسم مفعول فعل مجہول سے بنایا جاتا ہے تو فعل مجہول کا بھی نائب فاعل ہوتا ہے، تو اسی طرح اسم مفعول کا بھی نائب فاعل ہوگا۔ اور نائب فاعل کسے کہتے ہیں؟ نائب فاعل کہتے ہیں جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، یعنی فاعل کی نسبت، یعنی فعل کی نسبت فاعل کے علاوہ مفعول کی طرف کی جائے تو اس کو کہیں گے نائب فاعل۔ اسم مفعول فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اپنے نائب فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ جس طرح سے اسم فاعل کے عمل کی شرطیں تھیں، وہی اسم مفعول کے عمل کی بھی شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ہے جو 6 اسموں کا نصب دیتا ہے، اس میں سے نمبر 1 مفعول مطلق ہے، جیسے امنصور زید نصرن، کیا زید کی مدد کی جاتی ہے، کیا زید کی مدد کی گئی۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں منصور اسم مفعول ہے جو اپنے نائب فاعل، اور منصور کے بعد جو آنے والا زید ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے، کیونکہ فاعل اس کا بنتا ہے جو فعل معروف ہو، اور فعل اسم مفعول کا نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو زیدون اس کا نائب فاعل ہے، اور نصرن اس کا یہ مفعول مطلق ہے۔ نمبر 2 مفعول فی کو نصب دیتا ہے اور اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے مقتول بکر لیلن، کیا بکر کو رات میں قتل کیا گیا۔ تو یہاں مقتول اسم مفعول ہے اور بکر اس کا نائب فاعل ہے، اور لیلن یہ مفعول ہے اور مفعول فی ہے۔ نمبر 3 مفعول معو کو اپنے نائب فاعل کو رفع اور مفعول معو کو نصب دیتا ہے، جیسے مکرم خالد و بکرن، کیا خالد اور بکر کی، تو آپ کہیں گے خالد کی بکر کے ساتھ تعظیم کی گئی، خالد کی بکر کے ساتھ تعظیم کی جاتی ہے۔ تو یہاں مکرم اسم مفعول ہے اور خالد اس کا نائب فاعل ہے، اور واو یہ بامان ما ہے، اور بکرن یہ مفعول معو ہے، اور اس کو بھی یہاں پر نصب دیتا ہے۔ نمبر 4 مفعول لہو کو بھی نصب دیتا ہے اور اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے مزور عالم ادبا، کیا کسی عالم کی تعظیم بطور کیا عالم سے ملاقات کی جاتی ہے بطور ادب کی وجہ سے۔ تو یہاں مزور اسم مفعول ہے اور عالم اس کا یہ نائب فاعل ہے، اور ادبن یہ مفعول لہو ہے جو منصوب ہے۔ نمبر 5 حال کو بھی نصب دیتا ہے، اسم مفعول اپنے نائب فاعل کو رفع اور حال کو نصب دیتا ہے، جیسے حل مبشر احد کسلانا، کیا کسی کو حل مبشر، کیا کسی سست کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو یہاں مبشر اسم مفعول ہے اور احد اس کا نائب فاعل ہے، اور کسلانہ یہ اس کا حال ہے جو کہ منصوب ہے۔
نمبر 6 تمیز کو بھی نصب دیتا ہے اور اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے امحبوب زید نفسا، کیا زید کو طبیعت کے اعتبار سے محبوب رکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے؟ تو یہاں محبوب اس میں مفعول ہے اور زید اس کا نائب فاعل ہے جو مرفوع ہے، اور نفسا اس کی تمیز ہے جو منصوب ہے۔ تو اتنا پتہ چلا کہ اس مفعول فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے اور اپنے فاعل نائب فاعل کو رفع اور 6 اسما کو نصب دیتا ہے۔ جس فعل کے 2 یا 3 مفعول ہوں، جس فعل کے 2 یا 3 مفعول ہوں، اس کا اسم مفعول پہلے مفعول کو رفع اور باقیوں کو نصب دیتا ہے۔ جیسے بکر معتن غلامہ درہمن، بکر کے غلام کو درہم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ معتن یہ ایسا ہے جو افعال میں سے جس کے جو ہے دو مفعول کو چاہتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ معتن یہ اسم مفعول ہے اور اس کا یہ کیا گیا جس کے 2 یا 3 مفعول ہیں، تو اس کے 2 مفعول ہیں، غلام ہو اس کا ایک مفعول ہے اور درہمن دوسرا مفعول ہے۔ تو اب پہلے کو تو یہ رفع دے گا اور باقی کو نصب دے گا، تو اس کے 2 مفعول ہیں غلام اور درہم، تو اس نے معتن اپنے غلاموں کو پہلے والے مفعول کو رفع دیا اور درہمن کو باقی کو نصب دیا۔ خالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا، خالد کو خبر دی جاتی ہے کہ اس کا بیٹا عمرو فاضل ہے، تو یہاں مخبر اسم مفعول ہے اور اس کے یہاں پر 3 مفعول ہیں، تو 3 مفعول ہونے کی صورت میں پہلے کو تو رفع دیا جائے گا اور باقیوں کو نصب دیا جائے گا۔ جہاں آپ دیکھیں کہ ابنہ اس کا نائب فاعل ہے جس کو رفع دیا گیا پہلے مفعول کو، اور عمرن اور فاضلن یہ دونوں مفعولوں کو نصب دیا گیا۔ اب اس میں مفعول کی شرطیں بیان کر رہے ہیں، اس میں مفعول کے عمل کی شرطیں۔ اس میں مفعول پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے یہ شرط ہے، وہی شرطیں ہیں جو اس میں فاعل کے لیے تھیں۔ اس میں مفعول پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں مفعول حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، ایک شرط ہی ہوئی، اور اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو۔ تو 2 شرطیں ہیں اس طور پر دیکھیں تو، ایک یہ ہے کہ اس مفعول پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس مفعول حال یا مستقبل کے معنی میں ہو اور اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو۔ جیسے زید مبیع قلم، زید کا قلم بیچا جاتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ مبیع یہ اس میں مفعول ہے اور اس پر الف لام نہیں ہے، تو اس کے عمل کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس پر حال یا استقبال کے معنی میں ہو، تو ہم اس کا استقبال کا معنی کریں گے زید اس کا قلم بیچا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ مبیع اس میں مفعول ہے اور اس قلم یہ اس کا جو ہے نائب فاعل ہے، اور ایک تو یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوا، دوسری شرط یہ کہ اس سے پہلے مبتدا وغیرہ ہو، تو یہاں دیکھیں کہ زیدن یہ اس سے پہلے ہے اور یہ مبتدا ہے۔ دوسری مثال ہے جا ولد منصور ابوہ، ایسا لڑکا آیا جس کے باپ کی مدد کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ منصور اس مفعول ہے اور اس پر الف لام نہیں ہے، تو یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہے، پہلی شرط ہوئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا، موصوف وغیرہ ہو، تو یہاں پر منصور اس مفعول سے پہلے ولدن ہے اور ولدن جو کہ موصوف ہے، لہذا شرط پائی جا رہی ہے، لہذا دونوں شرطیں ہو گئی ہیں۔ نمبر 3 ہے جا زید مرکوبا فرسو، زید آیا اس حال میں کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ مرکوباً یہ اسم مفعول ہے اور فرسو اس کا یہ نائب فاعل ہے، اور مرکوباً یہ اسم مفعول نہ اس پر الف لام نہیں ہے، تو اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ حال استقبال کے معنی میں ہے، لہذا کہیں گے ایسا زید ہے جو اپنے گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ مرکوباً یہ اسم مفعول ہے، حال استقبال کے معنی میں نہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے جو ہے یہ زیدن ہے اور زیدن یہ ذوالحال بن رہا ہے، ذوالحال ہے۔ تو یہ تینوں شرطیں یہاں ہوئیں اس کی، لہذا یہ 3 شرطیں، ایک تو تینوں مثالیں یا 3 مثالیں پیش کی گئی ہیں، باقی آپ مثالیں نکال رہے ہیں کہ پہلی مثال ہو گئی کہ اس سے پہلے مبتدا ہے، دوسرے میں موصوف ہے اور تیسرے میں زیدن ذوالحال موجود ہے۔ اور اگر اس پر الف لام ہو، یہ تو یہ تھی اگر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کی شرط یہ ہے
اور اگر اس مفعول پر الف لام ہو تو اس کے عمل کے لیے کوئی شرط نہیں، جیسے جا خالد المنصور جیش امسی، ایسا خالد آیا جس کے لشکر کی گزشتہ دن کل مدد کی گئی. تو یہاں پر اس المنصور یا اسم مفعول ہے اور اس پر الف لام داخل ہے. جب الف لام داخل ہے تو اس کے عمل کی کوئی شرط نہیں کہ وہ حال استقبال کے معنی میں ہو اور اس سے پہلے مبتدا وغیرہ ہو. تو یہاں پر اگرچہ ہو جائے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا، پھر وہ عمل کی شرط نہیں رہ جائے گی. تو یہاں دیکھیں کہ المنصور اسم مفعول ہے اور اس پر الف لام داخل ہے، اسی وجہ سے حال استقبال کے معنی میں ہونے کی کوئی شرط نہیں. لہذا امسی دیکھیں کہ اس کے ساتھ آ گیا، جبکہ امسی گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، تو عمل کی شرط فوت ہو گئی، اس لیے امسی آ گیا جو زمانے گزشتہ پر دلالت کرتا ہے. تو اب یہ نکلا کہ اس مفعول پر الف لام ہو تو اس کے عمل کوئی شرط نہیں، اور اگر نہ ہو تو یہ کہ حال استقبال کے معنی میں اور اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی استفہام ہو. آگے چلیں، اب دیکھیں قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، ثلاثی مجرد سے اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے. ثلاثی مجرد سے جس طرح سے اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، ایسی ثلاثی مجرد سے اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے منصور. اور غیر ثلاثی مجرد یعنی مزید فی سے اور غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے وزن پر آتا ہے، مضارع کے وزن پر آتا ہے، لیکن اس میں علامت مضارع کی جگہ میم مضموم آتی ہے اور ما قبل آخر فتح ہوتا ہے. جب اور ثلاثی مزید فی میں اس میں فاعل کا اور اس مفعول میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ اس میں علامت مضارع کی جگہ میم مضموم ہوتی ہے اس میں فاعل میں، اور ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے. اور جبکہ یہاں جو ہے میم مضموم تو ہوگی لیکن ما قبل آخر مفتوح ہوتا ہے، جیسے مکرمن، اور اگر اس کو کہا مکرمن تو یہی اس میں فاعل بن جائے گا. تو یہاں غیر ثلاثی مجرد سے اس میں باب افعال سے ہے، اور باب افعال جب مضارع بنا رہے تو یکرم ہوگا، تو علامت مضارع کی جگہ یا کی جگہ میم مضموم ہوئی یہاں، اور اس کی جگہ دوسری جگہ یکرم، اور علامت مضارع کی جگہ یا جو ہے یا کی جگہ میم مضموم لے کر آئے، اور ما قبل آخر یعنی را پر یہاں فتح ہے. اسی طرح مترجمون میں بھی یا علامت مضارع یا کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم لاتے ہیں اور ما قبل آخر فتح ہوتا ہے، جیسے جیم پر آپ دیکھیں. نمبر 2، اس میں مفعول کے بعد ایسا اسم ہو جو نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی نائب فاعل بنے گا. اس مفعول کے بعد ایسا اسم ہو جو نائب فاعل بن سکتا ہو وہی نائب فاعل بنے گا، جیسے منصور زید. تو کیا زید کی مدد کی جاتی ہے؟ تو یہاں دیکھیں کہ منصور اس مفعول ہے اور اس کے بعد ایسا اسم ہے جو اس میں ظاہر ہو اس کا فاعل بن سکتا ہے، نائب فاعل، لہذا اسی کو ہی ہم اس کا نائب فاعل بنائیں گے، ورنہ اس میں موجود ضمیر نائب فاعل بنے گی. اور اگر اس کے بعد کوئی ایسا اسم ظاہر نہ ہو جو فاعل بن سکے نائب فاعل، تو خود اس اسم مفعول کے اندر ضمیر کو ہی نائب فاعل بنائیں گے. جیسے ضمیر نائب فاعل بنے گی جیسے زید منصور، زید کی تعظیم مدد کی جاتی ہے. تو یہاں دیکھیں منصور اس مفعول ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو نائب فاعل بن سکے، لہذا اس کے اندر ہوا ضمیر کو ہم نائب فاعل بنائیں گے اور جو کہ خود زید کی طرف راجع ہوگی. نمبر 3، نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں مفعول واحد ہی آئے گا. نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس مفعول ہی آئے گا، جس طرح فعل کے بارے میں عمل تھا کہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، ایسے نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس مفعول واحد آئے گا. جیسے مغشول ولدان، مغشول ولدان، کیا دونوں لڑکے مشغول ہوتے ہیں، مشغول کیے جاتے ہیں، کیا دونوں لڑکے مشغول کیے جاتے ہیں، مصروف. تو اب یہاں دیکھیں کہ مشغول اس مفعول ہے اور اس کے بعد ولدان یہ اس میں ظاہر ہے، لہذا اسی ولدان کو اس میں ظاہر کو اس کا نائب فاعل بنائیں گے، اور ولدان جو اس میں تثنیہ ہے اور اس کو ہم اس کا نائب فاعل بنائیں گے، اور یہ حالت رفع میں بھی، کیونکہ نائب فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. اور نائب فاعل اس میں ضمیر ہو، یہ تھا کہ نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس مفعول وہ اس میں مفعول واحد ہی آئے گا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولدان اگرچہ تثنیہ اس مفعول، ولدان اس کا نائب فاعل اگرچہ تثنیہ ہے لیکن چونکہ اس میں ظاہر ہے، اور جب ظاہر ہو تو اس میں مفعول واحد آتا ہے، لہذا مشغول واحد ہے. اور نائب فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس میں مفعول اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا. جیسے الرجل منصور، تو الرجل یہ اور منصور، یہ منصور نائب فاعل ہے اور نائب فاعل اس میں ضمیر اس کے اندر ہوا، اور جب
نائب فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس میں مفعول ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، اور یہاں پر اس کا جو ضمیر کا مرجع وہ الرجل ہے، اور الرجل واحد ہے، لہذا منصور بھی جو ہے واحد لایا گیا۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب نائب فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس میں مفعول اپنے اس مفعول ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، یعنی جیسا اس کا مرجع رہے گا ویسے ہی آپ کا اس مفعول بھی چینج ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری مثال دیکھیں، الرجلان منصوران، دو مدد کو لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، تو یہاں منصوران اس میں مفعول ہے اور اس کے اندر جو ہے نائب فاعل ہے، ضمیر اس کے نائب فاعل ہے، اور ضمیر جو ہے وہ اس کے نائب فاعل بنے گی جو لوٹے گی الرجلان کی طرف، اور الرجلان جو ہے یہ تثنیہ ہے، لہذا اس میں مفعول بھی یہاں پر تثنیہ لایا گیا، تو مرجع کے مطابق آیا یہاں پر۔ اسی طرح تیسری مثال ہے الرجال منصورون، لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں پر دیکھیں کہ الرجال یہ مبتدا کا ہے اور منصورون اس میں مفعول ہے، اور اس کے اندر نائب فاعل اس کے اندر ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے واو ہے، ضمیر اس مفعول کے مرجع کے مطابق ہوگی، اور ضمیر کا مرجع ہمارا جو ہے رجال جمع ہے، لہذا جب ضمیر جمع ہے تو اس میں مفعول بھی، تو اس مفعول ضمیر کے مرجع کے مطابق جمع آیا، تو رجال جمع ہے تو ضمیر کا مرجع وہ جمع ہے، تو اس کو مفعول کو بھی جمع لایا گیا۔ نمبر 4، اس میں مفعول تذکیر و تانیث میں اپنے نائب فاعل کے مطابق آتا ہے، ھذا ولد منصور ابوہ، ھذا ولد منصورۃ امہ، یعنی اس مفعول تذکیر و تانیث میں نائب فاعل کے مطابق آتا ہے۔ نائب فاعل اگر ہمارا مذکر ہے تو اس میں مفعول مذکر لائیں گے، نائب فاعل اگر ہمارا مؤنث ہے تو اس میں مفعول بھی مؤنث لائیں گے۔ جیسے کہ پہلی مثال دیکھیں، یہ ایسا لڑکا ہے جس کے باپ کی مدد کی جاتی ہے، تو یہاں منصور اس مفعول ہے اور ابو اس کا جو ہے نائب فاعل ہے، اور اس میں مفعول کا جو نائب فاعل ہے یہ مذکر ہے، تو اس سے پہلے اس مفعول کو بھی مذکر لایا گیا۔ دوسری مثال ھذا ولد منصورۃ امہ، یہ ایسا لڑکا ہے جس کی ماں کی مدد کی جاتی ہے، تو یہاں دیکھیں کہ امہ یہ اسم مفعول ہے، یہ منصورۃ اسم مفعول ہے، اور امہ اس کا یہ نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل مؤنث ہے، لہذا اسم مفعول منصورۃ کو بھی مؤنث لایا گیا، منصورۃ اسم مفعول کو بھی مؤنث لایا گیا۔ نمبر 5، نائب فاعل اگر مؤنث لفظی ہو، لفظی جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہ ہو، مؤنث لفظی ہو، یا اس میں جمع ہو یعنی جس کا واحد نہ آتا ہو اگرچہ جمع پر دلالت کرے، یا جمع مکسر ہو یعنی جس کے واحد کا سلامت نہ رہے، تو نائب فاعل اگر مؤنث لفظی ہو، اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو، تو اس میں مفعول مذکر اور مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس مفعول کو دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے آمرئیٌ شمسن، آمرئیٌ شمسن، تو اب یہاں پر شمسن یہ اس کا جو ہے نائب فاعل ہے اور مؤنث لفظی ہے جس کو قال نر جاندار نہیں ہے، لہذا اب اس کے دیکھتے ہوئے اس مرئیٌ اس مفعول کو مؤنث بھی لا سکتے، امرئیۃن، امرئیۃن۔ اسی طرح دوسری مثال ما منصور قوم، کسی قوم کی مدد نہیں کی جاتی، تو یہاں قوم جو ہے اس میں جمع ہے اور منصور اس مفعول ہے، اور جب نائب فاعل اس میں جمع ہو یعنی قوم اس میں وما ہو تو ایسی صورت میں اس مفعول کو مذکر و مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، لہذا ما منصور کی جگہ ما منصورۃ قومہ بھی کہہ سکتے ہیں، قوم ما منصورۃ قوم۔ نمبر 3 مثال ہے حل مفتوح بلاد، کیا شہر کھولے جاتے ہیں، تو یہاں دیکھیں کہ بلاد یہ اس کا نائب فاعل ہے اور مفتوح اس میں مفعول ہے، اور بلاد یہ اس میں جمع مکسر ہے، اور جب جمع مکسر ہو، نائب فاعل جب جمع مکسر ہو تو ایسی صورت میں اس مفعول کو مذکر و مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، لہذا ہم کہیں گے کہ مفتوحۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اور مفتوح تو ہے حل مفتوحۃ بلاد۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے ہم تمرین کی طرف چلتے ہیں، ہماری دوسری اور تیسری تمرین کو جو حل کرنے کا طریقہ کار ہے، ہم دوسری تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری تمرین ہے غلطی کی نشاندہی کریں، اس میں کچھ غلطی رہیں گی، ان کو آپ کو درست کر کے صحیح جملہ بنانا ہے۔ نمبر 1 ہے جس اسم پر فعل واقع ہو اسے اسم مفعول کہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم کہیں گے جس اسم مفعول پر الف لام ہو، جس اسم مفعول، یا اسم کے بعد مفعول بڑھا دیں،
جس اسم مفعول پر الف لام یہ ہے، جس اسم پر فعل واقع ہو اسے اسم مفعول کہتے ہیں. تو یہ نہیں، بلکہ یہاں دیکھیں آپ نے یہ پڑھا، یہ تعریف کے اندر یہ آپ کو رکھنا ہے کہ جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو، جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو اسے اسم مفعول کہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر جو اسم ہے پر فعل واقع ہو، جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے، جو اس مشتق ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو اسے اسم مفعول کہتے ہیں. اب درست ہوا. نمبر 2، اسم مفعول کے عمل کی 5 شرطیں ہیں. اسم مفعول کے عمل کی 5 شرطیں ہیں. تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم کہیں گے جس مفعول پر الف لام نہ ہو، جس مفعول پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے شرطیں یہ ہیں. اس کے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں. جس مفعول پر الف لام ہو تو اس کے عمل کی 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حال یا مستقبل کا معنی دے، اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو. جس مفعول پر الف لام داخل نہ ہو تو اس کے عمل کی شرطیں یہ ہیں کہ وہ حال یا استقبال کا معنی میں ہو، اور اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو. نمبر 3، اسم مفعول فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ اسم مفعول فعل مجہول کا عمل کرتا ہے. اسم مفعول فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، اور یعنی اپنے نائب فاعل کو، یعنی اپنے نائب مفعول اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. اسم مفعول اپنے نائب فاعل کا عمل کرتا ہے، فعل مجہول کا اپنا عمل کرتا ہے. اسم مفعول فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. اور آگے اس میں اور اضافہ کریں کہ جس مفعول کے 2 یا 3 مفعول ہوں، اور جس مفعول کے 2 یا 3 مفعول ہوں تو اس کے پہلے کو رفع اور بقیہ کو نصب دیتا ہے. جس مفعول کے 2 یا 3 مفعول ہوں تو اس کے پہلے کو رفع اور بقیہ کو نصب دیتا ہے. نمبر 4، اسم مفعول صرف مفعول کے وزن پر آتا ہے. اسم مفعول، اب یہاں ہم کہیں گے اسم مفعول ثلاثی مجرد سے، اسم مفعول صرف اسم مفعول ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، جبکہ غیر ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف کے وزن غیر ثلاثی مجرد سے فعل مضارع کے وزن پر آتا ہے، لیکن علامت مضارع کی جگہ میم مضموم ہوتی ہے اور ما قبل آخر مفتوح ہوتا ہے. تو یہ طویل ہو جائے گا. آپ نے جو طریقہ پڑھا ہے، آپ نے جو وہاں پر پڑھا وہی اس کو اتار دیں گے کہ اسم مفعول ثلاثی مجرد میں مفعول مفعول کے وزن پر، اور غیر ثلاثی مجرد میں اس فعل مضارع کے وزن پر آتا ہے، لیکن علامت مضارع کی جگہ میم مضموم اور ما قبل آخر مفتوح ہوتا ہے. یہ ہمارا ہو گیا. اب آئیے تمرین کی طرف چلتے ہیں. تمرین نمبر 3، اس کے 2 جزء ہیں. نمبر الف ہے، درجہ ذیل جملوں میں اسم مفعول کے عمل کی نشاندہی کیجیے. تو اسم مفعول اپنے نائب فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے. جیسے پہلی مثال ہے، امکرم جعفر علما، کیا جعفر کی علم کے طور پر تعظیم کی جاتی ہے؟ تو مکرم یہاں پر اسم مفعول ہے اور جعفر اس کا نائب فاعل ہے، اور علمن جو ہے یہ تمیز کی بنا پر، علمن جو ہے مفعول بھی ہے، جو تمیز کی بنا پر مفعول ہے. تو اپنے فاعل کو نائب فاعل کو رفع دیا اور تمیز کو بھی نے نصب دیا. تو اسم مفعول اپنے نائب فاعل کو رفع دیا اور علمن کو نصب دیا. نمبر 2، جال مشدود یدو، ایسا شخص آیا جس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ المشدود یہ اسم مفعول ہے، اور اسم مفعول کا جو یدو اس کا نائب فاعل ہے، مفعول ہے ہی نہیں اس کا. اور اسم مفعول کے عمل کی یہاں کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اس مفعول کے عمل کی شرط یہ تھی کہ اس پر الف لام نہ ہو، تو حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے مبتدا موصوف وغیرہ ہونا چاہیے.
تو یہاں المشدود اسم مفعول تو ہے، لیکن اس پر الف لام داخل ہونے سے اس کے عمل کی کوئی شرط نہیں رہی۔ اب وہ ماضی پر بھی دلالت کرے گا، لہٰذا اس سے پہلے دیکھیں کہ جا یہ ماضی آ گیا، اور اگر عمل کرتا تو اس سے پہلے جا ماضی نہیں آتا۔ تو جب الف لام داخل ہو جائے تو اس کے عمل کی کوئی شرط نہیں ہے۔ نمبر 3، قام الموتا ولدہ علما، کھڑا ہوا جس کے لڑکے کو علم عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر الموتا یہ اسم مفعول ہے اور اس پر الف لام داخل ہے، لہذا عمل کی جو شرط تھی وہ فوت ہو گئی۔ کیا عمل کی شرط تھی کہ الف لام داخل نہ ہو، حال استقبال کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال وغیرہ ہو، تو یہاں اس سے پہلے ہوگا ہی نہیں، اور الف لام بھی ہے، بلکہ اس سے پہلے تو فعل قامہ ہے۔ نمبر 4، علی مطہرۃ ثیابہ، علی اس کے کپڑے صاف کیے جاتے ہیں، علی اس کے کپڑے صاف کیے جاتے ہیں، یہ مطہرۃ اسم مفعول ہے، اور زیا ثیابہ اس کا یہ نائب فاعل ہے جس نے اس کو رفع دیا ہے، اور الف لام داخل نہیں، تو لہٰذا عمل کی شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ حال استقبال کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے حال استقبال کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے جو ہے مبتدا ہوئی، مبتدا یہ علی مطہرۃ ثیابہ، تو یہ جو ہے مبتدا ہے، تو اس کے عمل کی یہاں شرط پائی گئی۔ نمبر 5، حل مغفور ذنبہ، کیا اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، تو یہاں پر مغفور اسم مفعول ہے، اور ذنبہ اس کا یہ نائب فاعل ہے جو مرفوع ہے، اور مغفور میں عمل کی شرط یہ پائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے الف لام نہیں، تو یہ حال استقبال کے معنی میں بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے جو ہے مبتدا موصوف وغیرہ میں سے کوئی ہو، تو یہاں پر حل جو ہے حرف استفہام موجود بھی ہے۔ نمبر 6، ھذا رجل محمود افعالہ، یہ ایسا مرد ہے جس کے افعال محمود ہیں، تو یہاں محمود یہ اسم مفعول ہے، اور افعالہ یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور محمود الاسم مفعول پر الف لام نہیں ہے، تو اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ حال استقبال کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے مبتدا وغیرہ کوئی ہو، تو یہاں دیکھیں کہ یہاں رجل اس سے پہلے موجود ہے۔ اسی طرح آئے دوسرا، فرید مبیعۃ غلمان، فرید اپنے غلاموں کو بیچنے والا ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ فرید یہ مبیعۃ یہ اسم مفعول ہے، اور اسم مفعول کا یہ غلمان نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو لہذا یہ مرفوع ہے، اور مبیعۃ کے اس مفعول کے عمل کی شرط یہ تھی کہ اس سے پہلے الف لام نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حالیہ استقبال کے الف لام نہ ہو تو حالیہ استقبال کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے مبتدا موصوف وغیرہ کوئی ہو، تو یہاں دیکھیں کہ مبیعۃ یہ اس میں مفعول ہے اور اس پر الف لام نہیں ہے، تو اس کے حال کے عمل کی شرط یہ پائی جا رہی ہے کہ حالیہ استقبال کے معنی میں ہو، معنی میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے مبتدا موصوف وغیرہ ہو، تو یہاں پر فرید اس سے پہلے ہیں، تو یہاں فرید اس پہلے ہے جو کہ مبتدا بننا ہے۔ نمبر 8، خالد مشہور شجاعت، خالد جس کی بہادری مشہور ہے، تو خالد یہ مبتدا ہے، اور مشہور جو مشہور اس میں مفعول ہے، اس کا یہاں مشہور نائب مشہور اس میں مفعول ہے، اور شجاعت جی ہے اس کا نائب فاعل ہے، مشہور نائب فاعل نے اپنے نائب فاعل شجاعت اس کا نائب فاعل ہے، اس کو رفع دیا، اور اس پر الف لام داخل نہیں ہے، تو اس کے عمل کی شرط یہ تھی کہ وہ حال استقبال کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے مبتدا موصوف وغیرہ ہو، لہذا دیکھیں یہاں مشہور یہ اس مفعول ہے، اور شجاعت اس کا نائب فاعل ہے، اور خالد یہ اس کی مبتدا ہے، خالد یہ مبتدا ہے، اور بعد والا جملہ کر اس کی خبر بنے گا، تو مشہور الف لام نہیں ہے تو حال استقبال کے معنی میں بھی، ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے مبتدا موجود ہے۔ یہ ہمارا سبق ہو گیا، یہ پہلی تمرین ہو گیا الف کی۔ اب بعد دیکھیے کہ بعد درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے، یہاں کچھ غلط جملے ان کو ہمیں درست کرنا ہے، کیسے درست کرنا ہے دیکھیں۔ نمبر 1، خالد منصور اخوہ امسی، یہ تھی کہ اس مفعول پر عمل الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور ماضی کے معنی میں نہ، ورنہ عمل نہیں کرے گا، ساتھ ہی ساتھ کہ اس سے پہلے مبتدا موصوف وغیرہ ہو۔ تو یہاں دیکھیں خالد جس کے بھائی کی تعظیم، جس کے بھائی کو مدد کی جاتی ہے گزشتہ کل،
تو اب یہاں دیکھیں کہ منصور اسم مفعول اگرچہ اس پر الف لام نہیں ہے لیکن اس کا عمل اس کی شرط یہ تھی کہ حال استقبال کے معنی میں ہو، جبکہ امسی یہاں پر زمان ماضی پر دلالت کر رہا ہے، لہذا یہ اس کے اعتبار سے درست نہیں ہوگا۔ اب اگر اس کو ہم درست کرنا ہے تو ہم یوں کہیں گے، اگر اس پر ہم الف لام داخل کر دیتے ہیں خالد المنصور، تو الف امسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب اس کے عمل کی کوئی شرط نہیں رہے گی، اب وہ ماضی پر بھی دلالت کرے گا۔ اور اگر ہم اسی کو درست رکھنا چاہتے ہیں تو صرف امسی کو ہٹا دیں اور پورا جملہ درست ہو جائے گا، کیونکہ اب جو ہے وہ زمانے حال میں دلالت کرے گا۔ تو دو عبارتیں ہو جائیں گے، خالد المنصور اخوہ یا خالد منصور اخوہ۔ خالد المنصور اخو امسی ایک ہو گئی، اور دوسری ہو گئی خالد منصور اخوہ امسی۔ تو پہلی مثال اگر الف لام داخل کریں گے تو امسی لا سکتے ہیں، خالد المنصور اخو امسی، اور اگر الف لام نہ داخل کریں تو امسی ہٹانا ہوگا، خالد منصور اخوہ۔ نمبر 2، ہند مقصود مفقودۃ عقدھا، ہندہ اس کا ہار گم ہو گیا ہے، ہندہ اس کا ہار گم ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اب یہ مفقود جو ہے مفقودۃ اس میں مفعول ہے، اور عقدھا یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل جو ہے یہ اس کا عقد مذکر ہے، تو لہذا اس مفعول جو ہے اس کو مذکر لایا جائے گا، کیونکہ پیچھے بیان کیا جاتا گا کہ اگر جو ہے وہ مذکر ہوگا اس کا نائب فاعل، تو ایسی فاعل اگر نائب فاعل مذکر ہوگا تو ایسی صورت میں اس مفعول کو بھی مذکر لایا جائے گا، لہذا مفقودۃ کی جگہ مفقود ہوگا۔ نمبر 3، جاء رجال محمود، ایسے مرد ہیں جو قابل تعریف ہیں۔ تو یہاں محمود یہ اسم مفعول ہے، یہ درست نہیں ہے بلکہ یہاں محمودون ہوگا، اور محمودن اسم مفعول ہوگا کیونکہ اس کا جو نائب فاعل ہوگا وہ نائب فاعل اس میں ضمیر ہوگی محمودونہ میں واو، اور وہ ضمیر جو ہے اپنے مرجع کے مطابق لاتے ہیں، لہذا مرجع جو ہے یہاں پر اس سے پہلے رجال ہے جو جمع ہے، تو لہذا اب اس مفعول کو بھی جمع لے کر کے آئیں گے۔ نمبر 4، ہذہ دار مفتوحۃ بابھا، یہ ایسا گھر ہے جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں مفتوحۃ یہ اس مفعول ہے، اور بابھا یہ اس کا جو ہے اس کا نائب فاعل ہے، اور فاعل جس طرح فاعل اگر مذکر ہو تو فعل کو مذکر لایا جاتا ہے، اسی طرح نائب فاعل جب مذکر ہے تو اس مفعول کو مذکر لائیں گے۔ اب کہیں گے مفتوحۃ کی جگہ مفتوح، ھذا باب ھذا دار مفتوح بابھا۔ نمبر 5، ہا جان جاء ولدان مسروران امہما، ایسے دو لڑکے آئے جن دونوں کی ماں خوش ہے۔ تو یہاں مسروران یہ اسم مفعول ہے اور امہما اس کا نائب فاعل ہے، اور مسروران یہ درست نہیں بلکہ مسرورتن ہوگا، مسرورتن ہوگا کیونکہ یہ جو ہے فاعل نائب فاعل بنے گا اس کا، جس طرح فاعل کا عمل یہ ہوتا ہے کہ فاعل اگر مذکر ہے تو فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا۔ تو یہاں دیکھیں کہ امہا یہ اس کا جو ہے نائب فاعل ہے، اور جو ہے واحد اور جس میں ظاہر ہے، اور جب اس میں ظاہر نائب فاعل تو جس طرح فعل کو واحد لاتے ہیں، ایسی طرح یہاں پر جو ہے اس مفعول کو بھی واحد لائیں گے، لہذا ہم کہیں گے مسرور امہما، مسرور امہما، ایسے دو لڑکے آئے جن دونوں کی ماں خوش ہے۔ مسرورن مسرورتن مسرورتن، ایسے دو لڑکے آئے کیونکہ فاعل نائب فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث آئے گا، ولا مسرورتن امہما، فعل نائب فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی اس مفعول بھی مؤنث آئے گا۔ نمبر 6، رأیت شجرۃ ممدودا، میں نے لمبے درخت کو دیکھا۔ تو یہاں پر کہا گیا تھا کہ اگر اس مفعول کے بعد اگر کوئی ایسا اسم جو نائب فاعل بن سکے تو اسی کو، ورنہ ضمیر کو نائب فاعل بنائیں گے، اور ضمیر جو ہے ما قبل کے مرجع کے مطابق ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ممدودتن، ممدودن اسم مفعول ہے اور اس پہ بعد کوئی اس میں ظاہر نہیں ہے، لہذا اب ضمیر اس کے اندر کو ہم اس کا نائب فاعل بنائیں گے، اور ضمیر جو ہے مرجع کے مطابق ہوتی ہے، اور مرجع یہاں شجرت ہے، لہذا اب ضمیر بھی یہاں پر مؤنث کی آئے گی اور آئے گی شجرتن ممدودتن، شجرتن ممدودتن، میں نے بڑا ہوا درخت دیکھا۔ نمبر 7، معطن فقیر درہمن، فقیر کو درہم عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر معطن یہ اسم مفعول ہے اور فقیر یہ اسم ظاہر، یہ اس کا
نائب فاعل بنے گا، اور موتن ہی اس میں سے ہے جب اس کے بعد دو مفعول ہوں تو ایسی صورت میں پہلے کو مفعول بنا لیں گے اور دوسرے کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں گے تو موتن، یہاں موتن اس مفعول ہے، اس پر الف لام داخل نہیں ہے، اور اس کے عمل کی پھر ایک شرط یہ ہے کہ پہلے مبتدا موصوف وغیرہ ہو۔ تو اب ہم کہیں گے اس سے پہلے مبتدا موصوف وغیرہ ہو، تو اب ہم کہیں گے یہاں پر بنائیں گے دوسرا جملہ ما معتن فقیرن درہمن، تو یہ پورا تو ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں ما لانا پڑے گا، کیونکہ جب اس پر ادغام داخل نہ ہو تو حال استقبال کے معنی کی ایک شرط پائی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے حرف نفی حرف استفہام لے آئیں گے ما معتن فقیرن درہمن، تو اب درست ہو جائے گا۔ نمبر 8 ہے قام رجال محزوم، ایسے مرد کھڑے ہوئے جو شکست خوردہ ہیں، تو یہاں محزوم یہ اسم مفعول ہے، اور یہ اس کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو اس کا فاعل بن سکے، نائب فاعل، لہذا اس کے اندر ضمیر کو ہم نائب فاعل بنائیں گے، اور ضمیر ماقبل کے مرجع کے مطابق ہوگی، تو لہذا محزوم یہ جو ہے ضمیر جمع لے کر آئیں گے ہم اس کو، اور ہم کہیں گے قام رجال محزومون، اب تو یہ محزومون کے اندر جو واو ضمیر ہوگی وہ راجع ہوگی رجال کی طرح، اور رجال مذکر ہے جمع ہے، تو یہ بھی جو ہے اس مفعول کو بھی ہم جمع لے کر کے آئیں گے، تو اب ہو جائے گی قام رجال محزومون۔ نمبر 9 مسموع صراخ طفل، بچے کی چیخ و پکار سنی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے یہاں ایک غلطی ہے کہ یہاں پر جو ہے اس اعتبار سے تو صحیح ہے کہ مسموع اس مفعول ہے اور اس کے بعد آنے والا یہ اس میں ظاہر جو ہے اس کا نائب فاعل ہے، لیکن اس کے عمل کی ایک شرط یہ تھی جب آپ اس پر ادغام نہ ہو تو حال استقبال میں مانا اور اس سے پہلے مبتدا وغیرہ کوئی ہو، اور اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، لہذا اس سے پہلے ہم ما یا حل لگا دیں گے، حل مسموع صراخ الطفل، کیا بچے کی آواز سنی جاتی ہے، تو آپ کہیں گے ما مسموع صراخ الطفل، بچے کی آواز نہیں سنی جاتی ہے، ما مسموع صراخ الطفل نافیہ ہو جائے گا، تو اب ایسی صورت میں ما بچے کی آواز نہیں سنی جاتی ہے۔ نمبر 10 ہاتان بنتان معروفتان ذکاوتہما، یہ ایسے دو لڑکیاں ہیں بیٹیاں جن کی ذہانت جو ہے مشہور ہے، تو یہاں پر معروفتان یہ اسم مفعول ہے، اور اسم مفعول کا جب نائب فاعل ظاہر ہو تو ایسی صورت میں اس کو اس مفعول کو نائب فاعل اس مفعول کو واحد لاتے ہیں، لہذا جب ذکاوت اس کا جو ہے نائب فاعل مذکور ہے تو اب معروفتن کی جگہ یہ معروفتن ہو جائے گا، معروفتن ہو جائے گا، معروف ایسی لڑکی بیٹیاں جن کی ثقافت ذہانت مشہور ہے، تو اب یہاں پر اور دوسری بات یہ کہ جہاں اس پر الف لام داخل نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی شرط دے گئے کہ حالی استقبال کے معنی میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے مبتدا وغیرہ کوئی ہو، تو یہاں دیکھیں کہ موصوف یہاں سے پہلے بنتان ہیں، یہ ایسی دو لڑکیاں ہیں جن کی ذکاوت مشہور ہے، تو یہ معروف بنتان یہ جو ہو گیا اس کا موصوف بن جائے گا اور بعد اس کی صفت بن کر کے خبر بن جائے گا۔ تو یہ ہمارا جو ہے سبق مکمل ہو گیا، سبق خلاصۃ النحو حصہ 2 کے سبق نمبر 47 کو، اس میں مفعول کا بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں، ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔